السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ سننے اور سنانے سے قبل از بہتر اور مناسب ہے کہ ہمارا آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا تاجدار مدینہ سرور و قلب وسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ گزشتہ 2 جمعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات طیبہ کے متعلق 2 جمعہ بیان ہوا، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوانی کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات تو بہت طویل ہیں، اگر بیان کرنے چاہیں تو 1 سال بھی کم پڑ جائے گا اور مہینے کے 4 جمعہ بھی کم پڑ جائیں گے، لیکن چند واقعات درس حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت میں ذوق و شوق بڑھ جائے، اس وجہ سے یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ آج میرے تقریر کا عنوان جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوانی کے چند واقعات، اور وہ واقعات جن سے ہمیں درس حاصل کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، اور ان واقعات سے اپنی زندگی کو سدھارنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی ہے۔ اسی وجہ سے یہ چند واقعات نصیحت حاصل کرنے کے لیے آج کی درس میں، آج کے بیان میں بولے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف بلند آواز میں اور ایک مرتبہ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہے وہ بچپنے کی ہو، جوانی کی ہو، نبوت سے پہلے کی ہو یا پھر نبوت کے بعد کی ہو، امت کے لیے یہ درس ہے، امت کے لیے یہ نصیحت ہے، امت کے لیے یہ کیا ہے، مثال ہے، آئیڈیل ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی گزاریں، بچوں کی اگر پرورش کرنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، اور کاروبار کرنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، شادی بیاہ کرنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کوئی بھی دوسرے معاملات ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ میں یا پھر کوئی اور نہیں کرا، بلکہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں صاف جملوں میں ارشاد فرما دیا، جو کہ میں نے خطبے کے بعد جو میں نے آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اے لوگوں بے شک تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت حسین نمونہ حیات ہے، یعنی بہترین نمونہ حیات ہے تمہاری زندگی میں۔ اگر تم زندگی گزارنا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ اگر تم اپنی زندگی گزارنا چاہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو، ان کے حیات طیبہ کو، ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھو اور زندگی کو گزارو، چاہے وہ زندگی کے کوئی بھی معاملات ہو۔ ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے، ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے نصیحت نہ فرمائی ہو۔ یہاں تک کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے
جب بچہ رہتا ہے، جب جوان ہوتا ہے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جب مر جاتا ہے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کے بھی معاملات، قبرستان جانے کے بھی معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، احادیث کریمہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ حیات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جھگڑے و فسادات اکثر دیکھے جاتے ہیں کہ گھروں میں ہوتے ہیں یا پھر بھائیوں میں ہوتے ہیں، گلی محلے میں ہوتے ہیں، شہروں میں ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی جائیں جھگڑے وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، تو صلح کرانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بتا دیا ہے کہ آپس میں اگر تمہارے لڑائی جھگڑے وغیرہ ہے اور رنجشیں ہیں، دل میں بغض و کینہ ہے، تو اس کو کس طرح دور کیا جائے اور آپس میں اور اپنے دلوں کے اندر کس طرح اپنی الفت و محبت پیدا کی جائے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ میں نے پہلے ہی بیان کر چکا ہوں اور بول دیا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات سے ہمیں درس حاصل کرنا ہے، اور انشاءاللہ میرے تقریر کے آج واقعات بھی اور عنوان بھی مختصر ہے، انشاءاللہ میں جلدی اپنی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ تو مکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جوانی کے چند واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، تو مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں، اس کی تعمیر بہت مرتبہ ہوئی، اس کی تعمیر بار بار ہوئی اور بہت مرتبہ ہوئی۔ اور خانہ کعبہ کی تعمیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت جوانی کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکہ والوں نے شروع کی۔ وہ طوفان کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، زیادہ پانی آنے کی وجہ سے کچھ عمارت ڈھہ گئی، تو اس وجہ سے اس کی تعمیر کی گئی۔ اور تعمیر کے دوران حجر اسود، کیا حجر اسود جو جنتی پتھر ہے، آج حاجی اس کو بڑے ہی عقیدت کے ساتھ اس پتھر کو چومتا ہے، تو حجر اسود وہاں سے نکالا گیا تعمیر کے دوران، باندھ کے دوران۔ اور بڑے بڑے قبیلے، اور وہ بھی قبیلے ایسے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ایسے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے کہ اس میں خون ریزی ہو جاتی تھی اور کئی سالوں تک آپس میں وہ دشمنیاں پیدا ہوتی تھیں تھوڑی تھوڑی بات کو لے کے مکہ کے قبیلوں میں۔ تو حجر اسود کو نکالا گیا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر جہاں وہ پہلے تھا اس کو نصب کرنے کا، وہیں پر اس کو لگانے کا، رکھنے کا موقع آ گیا، وقت آ گیا۔ تو قبیلوں میں جھگڑا چل گیا، ہونے لگا۔ ہر قبیلہ یہ کہتا تھا کہ ہم لگائیں گے حجر اسود کو، ہم نصب کریں گے، ہم وہاں پر اس کو منتخب کریں گے۔ تو ایسا لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا کہ وہ لڑائی جھگڑا سلجھنے کو تیار نہیں، کم ہونے کو تیار نہیں۔ تو مکہ کے جتنے بھی قبیلے والے تھے، قبیلوں کے سردار نے یہ مشورہ کیا کہ اس طرح لڑائی جھگڑا کر کے کوئی فائدہ نہیں، سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج ہم جو جھگڑا کر رہے ہیں، کل دوسرے دن صبح میں سب سے پہلے جو وہاں پر پہنچے گا اور وہ جس قبیلے کے متعلق حکم فرمائے گا کہ یہ فلاں قبیلہ حجر اسود کو نصب کرے گا، تو اس کا ہم کہنا مانیں گے۔ یعنی سب سے پہلے خانہ کعبہ میں دوسرے دن صبح سب سے پہلے جو شخص وہاں پر پہنچے گا، ہم اس کا کہنا مانیں گے۔ اور اتفاق سے دوسرے دن صبح وہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ دوسرے دن صبح خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو خوش ہو گئے، سبحان اللہ، یہ محمد ہیں، یہ لوگوں میں صلح کراتے ہیں، یہ امین ہیں، یہ سچے ہیں، یہ صادق ہیں، تو یہ آ گئے ہیں تو یہ ہمارا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ تو لوگوں نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ فیصلہ فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بہترین ترکیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی، اور مکہ والے جتنے بھی تھے، وہاں پر قبیلے کے سردار جتنے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر لائی جائے۔ چادر کو لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اس چادر میں ڈال دیا، اور پورے جتنے بھی مکہ کے سردار، قبیلے کے سردار جتنے بھی تھے، ان تمام سرداروں سے کہا کہ آپ چادر کا کونا پکڑ لیں، آپ چادر کو پکڑ لیں اور اٹھائیں، اور جہاں پر حجر اسود تھا وہاں پر لے کر چلیں۔ تو مکہ والے تمام خوش ہو گئے
کیونکہ تمام لوگوں کو یہ سعادت مل گئی کہ حجر اسود کو ہم لگا رہے ہیں، ہم نصب کر رہے ہیں، تو تمام کے تمام لوگوں نے چادر کو اٹھایا اور حجر اسود کو وہاں پر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو لے کر وہاں پر منتخب فرمایا، اور ایک بہت بڑی جنگ، ایک بہت بڑی خون ریزی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بچایا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، کیا سیکھ ملتی ہے کہ اگر لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، تو اگر کوئی گھر کا بڑا ہے، محلے کا بڑا ہے، شہر کا بڑا ہے، یا پھر دین کے معاملے میں کوئی دیندار بڑا ہے، یا پھر دنیاوی معاملے میں کوئی دنیا والا اگر بڑا ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر، کبھی دیکھتے ہیں نا کہ عورتوں کے اندر لڑائی جھگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے، ساس کبھی چھوٹی بہو کو زیادہ پسند کرتی ہے، بڑی بہو کو ناپسند کرتی ہے، تو آپس میں کیا ہوتا ہے، یہ لڑائی جھگڑے معاملات کیا ہے، میں نے پہلے ہی بیان کیا ہے کہ لوگوں کا ہم حق اس طرح ادا نہیں کرتے، اسی وجہ سے لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہر کسی کو اس کا حق اس حساب سے دیا جائے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو لڑائی جھگڑے ہوں گے ہی نہیں۔ تو ہر ایک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کسی کے اندر لڑائی جھگڑے وغیرہ ہیں، نفرتیں ہیں، تو وہ کس طرح ان سے دور کی جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس واقعے سے، حجر اسود کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حجر اسود کے متعلق ایک بہت بڑی جنگ مکہ والوں میں ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے، عقل مندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑائی جھگڑے کو دور فرمایا۔ پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے پہلے کے واقعات، جوانی کے چند واقعات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ حجر اسود کا واقعہ آپ سیکھ حاصل کریں۔ اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں، آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، آپ کی 2 بہویں ہیں، یا پھر 3 بیٹے، 3 بیٹیاں، 3 بہویں ہیں، تو تینوں کے ساتھ وہی ایک سا معاملہ کریں۔ ایسا نہیں کہ یہ چھوٹا ہے تو اس سے زیادہ پیار کیا جائے، ہوتا ہے چھوٹے کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، محبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب کبھی معاملہ آتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نا انصافی نہ کریں۔ ایک سنن ابی داؤد کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے اعلان لانے کے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے پہلے کا واقعہ عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سے گفتگو کر رہے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے سے جانتا ہوں، اور اعلان نبوت کا پہلے کا وہ واقعہ عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، تجارت کا، لین دین کا کوئی معاملہ ہوا، میں نے کوئی چیز خریدی اور اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اعلان نبوت کے پہلے کا واقعہ، کہ آپ یہیں پر رکیں، میں ابھی اپنے گھر میں جا کر آپ کو پیسے لا کر دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہا، اور ایک پیڑ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی الحمصہ اپنے گھر آئے پیسے لانے کے لیے، اور کچھ کام میں لگ گئے کہ وہ بھول گئے کہ مجھے واپس جانا ہے اور پیسے دینا ہے، اور بھول گئے وہ بات، اور اپنے کام میں لگ گئے، اور ان کو 3 دن کے بعد وہ بات یاد آئی۔ کتنے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دن کے بعد ان کو بات وہ یاد آئی کہ میں نے فلاں شخص کو وہاں پر رکا کر رکھا ہے، اور اس سے کہا تھا کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا یہ مال کے بدلے میں، اور مجھے ابھی یاد آ رہا ہے۔ تو فوراً دوڑے ہوئے اسی جگہ پر 3 دن کے بعد جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہیں، وہیں پر جلوہ افروز ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے ہیں کہ بھائی تم کہاں تھے؟ میں 3 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ بھائی آپ کہاں تھے؟ میں 3 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں فلاں کام میں بھول گیا آپ کو پیسے دینا، میں معذرت خواہ ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور پیسے دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے، کیا درس ملتا ہے کہ آج ہمارا کوئی دوست
ایک بار اگر فون نہیں اٹھاتا تو فوراً ہم غصہ ہو جاتے ہیں کہ میرا فون کیوں نہیں اٹھایا۔ اگر کسی کو کہیں پر بلانا ہوتا ہے کسی جگہ پر کہ فلاں اس جگہ پر آؤ ہمیں آگے جانا ہے، اور وہ تھوڑی دیر آنے میں دیر کر دے تو ہم اس پر غصہ اتارنا شروع کرتے ہیں۔ اگر وہ دوست پیسے والا ہے، طاقتور ہے، عہدے دار ہے تو اسے کچھ نہیں، چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، چلو تھوڑا اتنی دیر ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس کے بدلے میں اگر کوئی ایک غریب ہے، کمزور ہے، عہدے دار نہیں ہے، تو فوراً اس پر ہم غصہ کرنا، جلال میں آنا، یا پھر اپنے دکان کا کوئی اگر کامگار وغیرہ ہوتا ہے تو اس پر فوراً ہم غصہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے تو ہمیں یہ درس نہیں ملتا، یہ سبق نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 روز کھڑے رہ کر وہاں پر انتظار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تو یہ تھے کہ آپ اگر کوئی کہتا کہ پانی بھر دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھرتے تھے۔ یہ سیرت کی زندگی کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد ایک پاگل عورت یا پھر ایک پاگل انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ میں جا رہے ہیں۔ مطلب غصے کا، جلال کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی بھی دکھائی نہیں دیتے۔ آج ہم کیا ہیں، ہماری ہستی کیا ہے، ہم ان کے امتی ہیں، وہ تو نبی ہو کر ان کے معاملات ایسے تھے۔ آج ہم امتی ہیں اور کچھ بن جائیں تو ہمارے اندر انا، تکبر وغیرہ یہ سب چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے ہمیں تو یہ درس نہیں ملتا۔ ہمیں درس یہ حاصل کرنا چاہیے، اگر کوئی ہمارا فون نہیں اٹھا رہا ہے تو اچھا گمان رکھیں، یہ سوچیں کہ کوئی کام میں ہوگا، مصروف ہوگا، گاڑی چلا رہا ہوگا، باتھ روم میں ہوگا، اسی وجہ سے فون نہیں اٹھایا ہوگا۔ کبھی کسی کو کسی جگہ پر ہم بلا رہے ہیں، آنے میں دیر کر دے تو سوچیں کہ گھر کے کام میں ہوگا، یا پھر گاڑی خراب ہوئی ہوگی، کسی کام میں مصروف ہوگا، اسی وجہ سے آنے اسے دیر ہو گئی ہوگی۔ تو اچھے اگر گمان رکھیں گے تو ہمارے جو ذہن، وہ سوچ جو ہیں وہ بھی ہمارے اچھے بننے لگیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کے واقعات سے جو ہمیں درس ملتی ہے، یہی درس ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے حاصل کرنی چاہیے کہ کبھی کسی پر غصہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اگر اٹھا کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی گھر کی عورتوں کو نہیں مارا، بیویوں کو نہیں مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، غلاموں کو نہیں مارا۔ حالانکہ کتابوں میں آیا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 انسانوں کی طاقت عطا کی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کو 1000 انسانوں کی طاقت انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے۔ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی طاقت کی نمائش نہیں کی بھی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے۔ یہ بھی واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے، تم یہ سوچتے ہو کہ پہلوان وہ ہے کہ سامنے والے کو پچھاڑ دے، سامنے والے کو گرا دے، تم اس کو پہلوان سمجھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلوان وہ نہیں کہ سامنے والے کو پچھاڑ دے، سامنے والے کو گرا دے، پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے غصے کو پیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کا کہ وہ بہت غصے میں ہوتا ہے، چاہے تو سامنے والے کو مار سکتا ہے، کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی بھی طرح کا اس کے پر کیس ڈال کر مطلب اس کو پھنسا سکتا ہے، لیکن اس وقت اس انسان کی امتحان کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اس انسان کی امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ چاہے تو سامنے والا کمزور ہے، ہم 4 ہیں، سامنے والا 1 ہے، غلطی اس کی ہے، چاہے تو 4 لوگ مل کر اس کو مار سکتے ہیں۔ سامنے والی کی غلطی ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گئی، انجانے میں ہو گئی، چاہے تو ہم اس پر کسی طرح کا بھی کیس کر سکتے ہیں، وصولی پیسے وغیرہ اس سے لے سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہم اس کو معاف کریں، اس وقت ہم اس سے درگزر فرمائیں، عفو درگزر کریں، اور اس وقت ہم اپنے غصے کو پی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا پہلوان وہ انسان ہے۔ کون انسان ہے؟ سب سے بڑا پہلوان وہ انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معافی مانگنا اچھا ہے اور معاف کرنا اس سے اچھا ہے۔
یعنی اگر کوئی انسان آپ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، آئی ایم سوری بھی اگر کہتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں بھی ہم رکتے نہیں، ہم اپنے غصے میں ہی ہیں اور اس سے بدلہ لینے کے لیے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور وہ سامنے سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے انجانے میں نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں، آئی ایم سوری، تو پھر بھی معاف نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرمایا، ایسا انسان اصل پہلوان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ معاف کرنے والا سب سے بڑا ہے۔ تو انسان پر کبھی کبھار ایسے حالات آ جاتے ہیں، انسان اقتدار پر ہوتا ہے، عہدے پر ہوتا ہے، چاہے تو سامنے والے کو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایسے وقت میں معاف کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امتی سے، ایسے انسان سے خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنی زندگی کے گزرے ہوئے واقعات کو اپنے سامنے لا کر دیکھیں کہ کبھی کبھار ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں کیا؟ ہم نے لوگوں کو کبھی معاف کیا ہے کیا؟ لوگوں نے ہم سے معافی مانگی اور ہم نے ان کو معاف کیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر نہیں کیا ہے تو آنے والی زندگیوں میں اس طرز عمل کو اپنانے کی کوشش کریں، اس عمل کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک رکے رہے، لیکن کبھی غصہ نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ بھائی آپ کہاں تھے، میں 3 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کے ایک واقعات، مکہ میں ایک بوڑھی عورت تھی، آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج ہم بوڑھے لوگوں پر بھی یا پھر کمزور لوگوں پر بھی آج ہم معاملات ان سے کیسے کرتے ہیں، یا پھر ہمارے گھر کے اگر کوئی بوڑھے ہیں تو ان کے ساتھ ہم معاملات کیا کرتے ہیں، یہ خود احتساب کریں، خود سوچیں، خود نظر ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں ایک بوڑھی عورت تھی، یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں گزشتہ کئی سال پہلے۔ بوڑھی عورت تھی اور اس کو پتہ چلا کہ مکہ میں کوئی محمد نامی شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور بتوں کو برا کہتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے سے روکتا ہے، بتوں کو خدا کہنے سے وہ روکتا ہے۔ تو بوڑھی عورت نے سوچا کہ میں بوڑھی عورت یہاں پر رہ کے کیا کروں گی، اور وہ نبی ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ ایسا ہے جو اس کو ایک بار دیکھ لے، جو اس کی بات ایک بار کوئی سن لیتا ہے تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ایسا جادو کرتا ہے کہ کوئی اس کو ایک بار دیکھ لیتا ہے، اس سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور ایمان لے کر آتا ہے اور اپنے پہلے کے دین سے ہٹ جاتا ہے۔ تو بوڑھی گھبرا گئی کہ کہیں میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو، تو اس نے اپنا پورا سامان پیک کیا اور کہیں دور علاقے میں رہنے کا ارادے سے وہ ایک چوک میں، ایک جگہ میں آ کر رک گئی۔ سامان بھاری تھا، اس وجہ سے وہ اکیلے نہیں جا سکتی تھی، اور وہیں سے ایک نوجوان شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ نوجوان انسان نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں جان، بوڑھی ماں، آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ تو بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتی ہوں۔ تو جوان انسان اپنے سر پر وہ گٹرا رکھ کر اس بوڑھی عورت کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے، اور بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہنا اور کہنا کہ وہ جادوگر ہے، اے بیٹا اس سے بچ کر رہنا، مکہ میں جو اس کو دیکھ لیتا ہے، جو اس سے بات کرتا ہے تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اپنے دین سے پھر جاتا ہے، تو بیٹا تو اس سے بچ کر رہنا۔ اس نوجوان انسان سے وہ بوڑھی ماں کہہ رہی ہے۔ گزرتے جب اس بوڑھی ماں کا مقام آ جاتا ہے، وہ گھر آ جاتا ہے جہاں پر وہ جانا چاہتی ہے، تو وہ نوجوان انسان اپنے سر سے وہ جو بھی سامان تھا اتار دیتا ہے اور بوڑھی ماں سے اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے اجازت دے۔ تو بوڑھی ماں کہتی ہے کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ تو رک، اپنا نام تو بتا، میں جب اپنے دوسرے علاقے میں جب جاؤں گی اور لوگوں سے کہوں گی کہ میں محمد سے بچ کر آئی ہوں، محمد جو لوگوں پر جادو کر رہا ہے، لوگوں کو اپنے دین سے پھیر رہا ہے، تو میں تیرا نام لوں گی کہ اس مکہ شہر میں ایک نوجوان انسان ایسا بھی ہے جو بوڑھے لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو بیٹا تیرا نام تو بتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے، اس نوجوان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو آنے لگتے ہیں، اور وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے بوڑھی ماں، راستے بھر میں تو جس کی برائی کر رہی تھی، جس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، میں وہی محمد آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لایا ہوں، میں وہی محمد ہوں جس کا تو ذکر فرما رہی۔ تو بوڑھی ماں کہتی ہے کہ اگر تو محمد ہے، آخری نبی ہے،
تو میں تجھے دیکھ کر اور آج تیرا یہ عمل دیکھ کر کہ میں تجھ کو برا بھلا کہہ رہی ہوں، راستے بھر میں برا بھلا کہہ رہی ہوں، تو کچھ بھی رد عمل نہیں کرتا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ پر ایمان لے کر آتی ہوں، آج میں آپ پر ایمان لے کر آتی ہوں، آپ کو گواہ بناتی ہوں اور کلمہ پڑھتی ہوں۔ تو وہ بوڑھی ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو دیکھ کر، کون سا طرز عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر اس کے ساتھ میں چل رہے ہیں اور بوڑھی ماں انہی کی برائی کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ رہے۔ جب آخری بار جب اس بوڑھی ماں نے نام پوچھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا۔ اس طرز عمل کو دیکھ کر اس بوڑھی ماں نے ایمان لے کر آیا۔ بتاؤ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر نہیں چلتے اور ڈائریکٹ جا کر اس بوڑھی ماں سے کہتے کہ اے بوڑھی ماں، میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر ہوں، میں محمد ہوں، میں تجھے دین کی دعوت دیتا ہوں، اے بوڑھی ماں تو ایمان لے کر آ، کیا وہ بوڑھی ماں ایمان لے کر آتی؟ نہیں۔ آج لوگوں کے دل تبدیل کس طرح ہوتے ہیں؟ آج اگر لوگوں کے دلوں کا اگر تبدیل کرنا ہے، بدلنا ہے اور اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے اندر دکھانا ہے تو ہمیں خود تبدیل ہونا پڑے گا، ہمیں خود تبدیل ہونا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ڈائریکٹ کلمے کی دعوت نہیں دی، بلکہ اپنی زندگی کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ظاہر کر کے دکھایا کہ بوڑھی ماں اگر بجائے بھلے تو مجھے گالی دیتی ہے، بھلا برا کہتی ہے، لیکن میں تجھ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے واقعات ہے۔ تو آج ہمارا بھی معاملہ، گھر میں بوڑھی ماں بوڑھا باپ وغیرہ ہوتا ہے، اگر سنائی نہیں دیتا، ایک بار ہم بولتے ہیں سنائی نہیں دیتا، دوسری بار پوچھتے ہیں تو ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں کہ کتنی بار آپ کو بولیں، کتنی بار آپ کو بتائیں، آپ کو سنائی دیتا نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، فوراً ان پر غصہ۔ وہ بوڑھی ماں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کیا تھا؟ ان کی سگی ماں لگتی تھی، دادی لگتی تھی، کیا لگتی تھی؟ کچھ نہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی ماں کی مدد کی، ان کا جو سامان تھا اپنے سر پر ڈھویا اور اپنی برائی کو سنا، برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کرنے کے بعد میں کہا کہ میں وہی محمد ہوں، تب اس بوڑھی ماں کی دل کی دنیا بدل گئی اور بوڑھی ماں نے کہا کہ لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط ہے، لوگ کہتے ہیں کہ محمد جادوگر ہے، محمد جادوگر نہیں ہے، محمد اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ تو آج لوگوں کے سامنے جو اسلام کو جو دکھایا جا رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر اسلام کو اگر لوگوں کے سامنے دکھانا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے اعمال کو، اپنے عادات و اطوار کو بدلنا ہوگا۔ ہمارے عادات و اطوار کو دیکھ کر لوگ سیکھیں گے، اور جب لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ سچے امتی ہیں، یہ سچے مسلمان ہیں۔ جب امتی ایسے ہیں تو امتیوں کا نبی کیسا ہوگا؟ امتی کے عادات و اطوار ایسے ہیں تو ان کے نبی کے عادات و اطوار کیسے ہوں گے؟ یہ لوگ مثال دینا چاہیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا بدلتی نہیں، دنیا زمانہ خراب ہے، یہ ہم کہتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو ہم بدلتے نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے برائیوں کو پس پشت ڈال کر، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو پس پشت ڈال کر، یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال کر لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے۔ آج انسان اپنے برائیوں کو پس پشت ڈال کر لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے۔ تو آج ہم یہی کہہ رہے ہیں، زمانہ اچھا وہی تبھی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو، خود کو بدلنے کی ہم کوشش کریں گے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو واقعات آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی تقریر کو سمیٹنا چاہوں گا کہ حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام لانے سے پہلے اور غالباً اعلان نبوت سے بھی پہلے حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا کہ چاند اتر کر ان کے گود میں آ رہا، چاند اتر کر ان کے گود میں آ رہا ہے۔ جب یہ خواب دیکھا تو ورقہ بن نوافل ان کے چچیرے بھائی تھے حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ عیسائی تھے اور انجیل، تورات، زبور آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والی تھے، عالم دین تھے، اور عیسائی مذہب پر وہ تھے اعلان نبوت سے پہلے۔ آپ
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत माँ खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने चचेरे भाई के पास जाकर ये ख्वाब बयान करती हैं कि मुझे ऐसा ख्वाब आया कि चाँद मेरी गोद में आ रहा है। तो उनके भाई ने अपने इल्म के हिसाब से ख्वाब की ताबीर ये बयान की, ख्वाब की सच्चाई ये बयान की कि आपका निकाह नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। जो आखिरी पैगंबर आएंगे, आखिरी नबी जो आने वाले हैं, उनका निकाह आपसे होगा, यही इस ख्वाब की ताबीर है। तो हज़रत माँ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहले 2 निकाह हो चुके थे, दोनों शोहर इंतकाल फरमा चुके थे। हज़रत माँ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतज़ार में थी और आप बड़ी मालदार दौलतमंद थी। आपके तिजारत के काफ़िले दूसरे मुल्क जाया करते थे। तो हज़रत माँ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मरतबा काफ़िले वालों को देखती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले तिजारत का काम किया करते थे। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाया करते थे, यानी उस काफ़िले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे। तो हज़रत माँ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मरतबा क्या दिखती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले के साथ आ रही हैं, कड़ी धूप है, लेकिन एक बादल का साया, एक बादल का टुकड़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु, काफ़िले वाले दूर से चल के आ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं, किसी पर बादल का साया नहीं, सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल का साया है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसाइस में से, फजीलत में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मौजज़ा उनको अता किया था। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब देखती हैं तो समझ जाती हैं, उन्हें शुबा होता है कि हो ना हो यही नबी हैं। तो उनका एक ग़ुलाम था मैसरा, जिसका नाम था। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि ये मेरा इतना माल है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम अपने साथ में लेकर जाना और सफ़र में तुम मुशाहिदा करना। अभी ऐलान नबूवत उन्होंने नहीं फरमाया था, तुम मुशाहिदा करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मामलात पेश आते हैं। ग़ुलाम मैसरा हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र के लिए निकले और ग़ुलाम मैसरा देखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ जाते हैं, कड़ी धूप भी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर एक हमेशा बादल का टुकड़ा साया किए हुए होता है। और जब कहीं किसी दरख्त के पास आराम करते हैं तो वो अपने आप एक दरख्त आप पर साया कर देता है, झुक जाता है। तो ग़ुलाम मैसरा ये तमाम चीज़ें देखता है और जो तिजारत का माल है इतनी तेज़ी के साथ बिक जाता है और उसमें इतनी बरकतें आती हैं कि कभी इतनी बरकतें और कभी इतनी तेज़ी से माल नहीं बिका। ग़ुलाम मैसरा आकर के ये तमाम मामला बयान करता है। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समझ जाती हैं कि हो ना हो यही आखिरी पैगंबर हैं। तो ये निकाह के लिए पैगाम भेजती हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम जब आता है, वो अपने चचा जान हज़रत अबू तालिब के पास वो पैगाम लेकर जाते हैं। हज़रत अबू तालिब सोचते हैं कि मेरा भतीजा यतीम है, बचपन से यतीम है, माँ बाप भी फरमा चुके हैं, गुर्बत की, गरीबी की ज़िंदगी जी रहा है। हज़रत खतीजा के साथ निकाह फरमा दे तो आसानी की ज़िंदगी गुजारने लगेगा। तो वो पैगाम हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पैगाम कबूल किया जाता है और हज़रत अबू तालिब ही हज़रत खतीजा और हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाते हैं। दीन इब्राहीम पर जो थे, दीन इब्राहीम के हिसाब से वो निकाह पढ़ा दिया जाता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुज़ूर हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हो जाता है। इस वाक़यात में मैंने पहले ही बयान कर चुका हूँ कि हर वाक़ये से हमें दर्स हासिल करना है, सीख हासिल करनी है। इस्लाम की सबसे पहली खातून जो इस्लाम कबूल की, हज़रत माँ खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद अपना निकाह का पैगाम, इससे पहले भी 2 शौहर इंतकाल फरमाने के बाद बहुत से निकाह के पैगाम हज़रत खतीजा के पास आए थे, लेकिन उन्होंने किसी के निकाह का पैगाम कबूल नहीं किया। क्योंकि उनको पता था कि जो मुझे ख्वाब आया है उस ख्वाब की ताबीर सच्ची होगी और मेरा निकाह आखिरी पैगंबर के साथ होगा, इसी वजह से वो रिजेक्ट करती थी। लेकिन वो खुद होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह करने का पैगाम उनके पास भेजती हैं, उनके घर वालों के पास भेजती हैं। तो इस वाक़े से ये भी पता चलता है कि आज लड़की की इजाज़त के बग़ैर निकाह करने की कोशिश ना करें।
اگر کسی لڑکے کو ہم پسند کرتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے تو بیٹی سے بھی پوچھیں کہ بیٹی یہ فلاں لڑکا ہے، میں تجھ سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں پسند ہے کیا؟ اگر بیٹی نے حامی بھری، بیٹی نے کہا ہاں، تب اس کا نکاح کریں، زور زبردستی نہ کریں۔ اسلام کا یہ پیغام ہے۔ اور دوسری چیز، جب کوئی نکاح کا پیغام آتا ہے تو خود اس کو قبول نہ کرے، بلکہ اپنے گھر کے بڑوں کے پاس اس کو لے کر جائیں۔ ہمارے گھر کے بڑے، باپ، دادا، چاچا، ماموں وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے۔ جب نکاح کا جب پیغام آتا ہے تو خود قبول نہ کریں، ہاں مجھے قبول ہے، میں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے دیکھیں، لڑکیاں بھی دیکھیں اور لڑکے بھی دیکھیں، جب پیغام آتا ہے، جب کوئی لڑکی پسند آتی ہے تو اپنے گھر والوں سے رائے مشورہ کریں۔ جب پیغام آتا ہے تو گھر والوں سے اجازت لیں۔ ان کو ناراض کر کے اگر کوئی کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت نہیں دیتا۔ بڑوں کو ناراض کر کے اگر کوئی کام کرتے ہیں چھوٹے، اور وہ کام کی اجازت کے بغیر اگر کوئی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دائم اس میں برکت عطا نہیں فرماتا۔ اور آج خاص نکاح کا پیغام جو چل رہا ہے، نکاح کے متعلق جو میں یہ ان دو ہستیوں کے متعلق جو بول رہا ہوں، نکاح ہم جو کرتے ہیں، شادی ہم جو کرتے ہیں، نکاح کے اندر شادی سے پہلے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، اگر دلہن کی جو رسم و رواج ہے، مہندی ہے، ہلدی ہے، عورتیں کر رہی ہیں، وہ معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو نوشہ جو ہوتا ہے، دلہا جو ہوتا ہے، اور دوسرے باہر کی عورتیں آ کر جو ہلدی لگاتی ہے اور اس کے جسم کو جو ٹچ کرتی ہے، یہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ اس کو وہی مطلب ٹچ کر سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے جس سے نکاح حرام ہے، اس دلہے کا نکاح جس سے حرام ہے۔ جیسا کون خالہ ہے، پھپھو ہے، ماں ہے، ماں کے اوپر سے اس طرح اگر جائیں گے نانی، پڑ نانی وغیرہ، دادی، پڑ دادی وغیرہ، بہن وغیرہ، پھپھو وغیرہ، یہ کیا ہے؟ ان سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ عورتیں اس کے لیے محرم ہیں۔ لیکن ہم یہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ میں جب دلہا بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی چاچی ہے، دور کی چاچی ہے، مطلب گھر کی پڑوس والی ہے وغیرہ، اس کو آ کر ہاتھ جو لگاتے ہیں، یہ ہاتھ لگانا حرام ہے، یاد رکھیں شریعت میں۔ یہ اجازت اس کی نہیں ہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، جو ڈولبی وغیرہ جو لگاتے ہیں، ڈی جے وغیرہ جو لگاتے ہیں، شادی سے پہلے ناچ گانا جو ہوتا ہے، ابیر جو کھیلتے ہیں، ابیر اپنی زبان میں بول رہا ہوں، باقی والے سمجھے نہ سمجھے، ابیر جو کھیلتے ہیں، اور دوسرے دن وہ جو پانی بہا جاتا ہے، ایک گلی سے دوسرے گلی تک جو ابیر پہنچتا ہے، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسلام میں اس کو فضول خرچی کہا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتا ہے، 15ویں پاری کی آیت ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ یہ سب ہم شادی کے پہلے یہ سب رسم و رواج جو اسلام میں نہیں ہے، یہ کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد شادی کے کچھ مہینے گزرنے کے بعد، کچھ سال گزرنے کے بعد میاں بیوی میں جھگڑے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں، اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ شادی ایک سنت ہے۔ فمن رغب عن نکاح من سنتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح میری سنت ہے۔ ان نکاح من سنتی، نکاح سنت ہے۔ ہم نے سنت کو کیا بنا دیا؟ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فرمایا تھا، آسان، بغیر خرچے کی شادی۔ ہمارے دادا پیر و مرشد کہتے تھے، بڑے دادا، بیٹا شادی نہیں کرنا بلکہ شادی کرنا، شادی نہیں، شادی، یعنی شادی سے مطابق کیا، شادی سے متعلق کیا، سادگی سے شادی کرنا۔ آج ہم خرچے کی جو شادیاں کرتے ہیں، بہو بیٹیوں کو، اپنے بیٹیوں کو جو مہنگے جو دیتے ہیں، دیں، یہ آپ کا حق ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن جو شو بازی ہوتی ہے، دکھاوا جو ہوتا ہے، اگر کوئی غریب انسان آپ کے شادی میں آ جائے تو اس کا دل دیکھ کر ناراض ہو جائے گا کہ فلاں نے اتنا دیا، میں نہیں دے سکتا۔ فلاں کی بیٹی اگر آپ کے شادی میں آ جائے، دیکھ کر وہ ناراض ہو جائے گی کہ اس کے ابا نے تو، میرے سہیلی کے ابا نے تو اتنا دیا، لیکن میرا باپ اتنا دے نہیں سکتا۔ آج ہم لوگوں کو جو بھی دیتے ہیں، دلہے وغیرہ کو جو دیتے ہیں، یہ ایک ہم رغبت دے رہے ہیں، یاد رکھیں، ایک کلچر چلا رہے ہیں کہ دلہے کو اتنا دینا چاہیے، حالانکہ نہیں۔ دلہے کی ذمہ داری ہے کہ جس
खातून को, जिस लड़की को वो अपने घर में ला रहा है, नान व नफ़क़ा व सुकना, जो खुतबे में जो पढ़ा जाता है, नान नफ़क़ा व सुकना, रहने का, खाने का, पहनने का जो आप जिम्मेदारी जो उठाने वाले हैं, इसके एवज में मैं आपका निकाह करता हूँ, क्या आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। तो उसकी देखभाल की, उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन खुद हम नौशू को, दूल्हा को इतना जो देते हैं, तो दूसरों के अंदर ये तड़प, एक लालच पैदा होती है कि उसको इतना दे रहे हैं तो मुझे भी मिले। तो याद रखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए हैं, उनकी ज़िंदगियाँ उठाकर देख लें। सहाबा कराम ने भी 2-2, 3-3 निकाह फरमाए, उनकी ज़िंदगियाँ उठाकर देख लें, उनका जहेज़ क्या था, उनकी शादियाँ किस तरह हुई, आज हम शादियाँ किस तरह करते हैं। ये मैं मना नहीं करता कि बड़ी बड़ी शादियाँ नहीं करना, लेकिन शादियों में जो फिजूल खर्ची होती है, इससे आप बचने की कोशिश करें। जो गलत रस्म रिवाज होते हैं, इससे आप बचने की कोशिश करें। गलत रस्म रिवाज, शादी के पहले हम ढोल ढमक्का, नाच गाना, अबीर वगैरह जो सब खेलते हैं, शादियाँ वगैरह टूट जाती है, तब हमारे दिल नाराज़ होते हैं। अरे तुमने नबी की सुन्नत को मजाक बनाया है, तो तुम्हारी ज़िंदगियों में बरकत कैसे आएगी? तुम्हारी ज़िंदगियों में बरकत आ नहीं सकती। नबी की सुन्नत को तुमने मजाक बनाया है। तो इससे आप गौर करने का और सोचने की फ़िक्र करें, शादियों को आसान करें। जो शरीयत के हिसाब से जो रस्म व रिवाज है उनको करें। शरीयत के हिसाब से अगर रस्म व रिवाज नहीं है और मर्द और औरत का इख्तिलात हो रहा है, बेपर्दगी हो रही है, ऐसे रस्म व रिवाज से आप पूरी तरह बचने की कोशिश करें। आप पर वाजिब है, ये आप पर वाजिब है, हर उम्मत पर, जो भी उम्मती कहलाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस पर वाजिब है कि ऐसे गलत व रस्म व रिवाज से बचने की वो कोशिश करें। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये टॉपिक अलग हो गया शादी के मुतालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सिर्फ इतना बोलना चाहता था, जहन में नहीं था। अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल व करम से ये जो भी मैं बोला हूँ, इस पर आप गौर करने की कोशिश करें। रुकाना पहलवान, रुकाना पहलवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसके मुतालिक बोला जाता था कि वो 1000 इंसानों की ताकत उसमें थी। और एक ऊँट का चमड़ा अगर बिछा दिया जाए और ऊँट के चमड़े पर वो बैठ जाए, तो चारों तरफ से अगर लोग खींचेंगे तो ऊँट का चमड़ा फटकर हाथ में आ जाएगा। लेकिन जितनी जगह पर अगर रुकाना पहलवान बैठा है, तो वो ऊँट का चमड़ा उतना तस से मस नहीं होता। उसकी शोहरत थी रुकाना पहलवान की, 1000 इंसानों की ताकत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत उसके पास लेकर गए। वो कहने लगा कि मैं तो इल्म जानने वाला नहीं हूँ, मैं तो पहलवान हूँ, मैं तो पहलवानी करने वाला हूँ। तो अगर आप दीन लेकर आए हैं, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो मुझसे पहलवानी करें, मुझसे पहलवानी करें। अगर आप मुझसे जीत जाए तो मैं ईमान लेकर आऊँगा। रुकाना पहलवान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शर्त मानते हैं, और कुश्ती जब चलती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इस तरह उठाते हैं जिस तरह चिड़िया उठाकर रख रहे हैं। आराम से उसको उठाकर नीचे रुकाना पहलवान को पटक देते हैं। पहलवान कहता है कि ये जल्दबाजी में हुआ, आज तक मुझे कोई मतलब पछाड़ा नहीं, उठा के पटका नहीं, तो लिहाजा आप और एक बार मुझसे कुश्ती करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है मान लेते हैं, और उसको दूसरी मर्तबा उठाकर फिर चिड़िया की तरह नीचे रख देते हैं। तो वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दीन की दावत देते हैं और कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो। वो रुकाना पहलवान कहता है कि आपने मुझको इस तरह पछाड़ा जिस तरह कोई चिड़िया को लेकर रख रहा है। आपके अंदर इतनी ताकत, ये आपकी बदन की ताकत नहीं हो सकती। वो रुकाना पहलवान कहता है कि ऐ मोहम्मद, ये आपकी बदन की ताकत नहीं हो सकती, ये आपके अंदर की ताकत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या रुकाना पहलवान, मैं उसी अंदर की ताकत की तुम्हें दावत दे रहा हूँ। सुभान। वो अंदर की ताकत किसकी थी? अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत अता फरमाई थी। हर नबी को 1000 लोगों की ताकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया कराम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसी अंदर की ताकत की दावत में तुम्हें दे रहा हूँ, यानी एक अल्लाह की दावत में दे रहा हूँ। रुकाना पहलवान इस्लाम कबूल करता है और सहाबी बन जाते हैं और इस्लाम का काम वो करना शुरू करते हैं। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी के चंद वाक़यात आज मेरा बयान का मौजू था। इन वाक़यात से हमें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे पास ताकत भी है और इतनी ताकत है कि हम 10 लोगों को मार सकते हैं, फिर भी हमारे सामने एक कमज़ोर है, भले ही उसकी गलती है,
تو ہمارا اس وقت ہمارا یہ کام بنتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت تم اس کو معاف کرو تو تم اصلی پہلوان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوانی بھی اس وجہ سے دکھائی تاکہ وہ اسلام قبول کرے، نہ کہ اپنی واہواہی کے لیے یا پھر اپنی شہرت کے لیے یا پھر اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں۔ تو آج ہم بھی جو کرتے ہیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی محفل میں، آج کے بیان میں، بولنے میں، سننے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات سے ہمیں اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کو آسان فرمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔